اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اسے حق اور گمراہی دونوں راستے واضح طور پر بتا دیے، اور اب اللہ تعالیٰ انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس حق کے راستے کو پہچانے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے۔ نہ صرف یہ کہ وہ حق کے راستے کو پہچانے اور اس پر عمل کرے، بلکہ اس کا ایک اور بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حق کو دوسروں تک پہنچانے میں بہت سی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان کے پاس بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اسے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی جو قربانیاں ہیں ان میں انبیاء علیہم السلام کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا، اس میں صدیقین بھی گزارے گئے، اس میں شہداء بھی تھے اور اس میں صالحین بھی تھے۔ یہ سارے جو افراد ہیں، یہ جو چار گروہ قرآن مجید نے بیان کیے، یہ سارے کے سارے اس حق کی گواہی دینے والے لوگ تھے اور اس میں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے والے لوگ تھے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک لازوال قربانی کی جو داستان ہے وہ کربلا میں ہوئی، جس میں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خانوادہ اور اہل بیت کے افراد شامل تھے۔ آج ہم 9 محرم الحرام کو پاکستان ٹیلی ویژن کی اس نشریات میں آپ کے سامنے جو پروگرام لے کر آئے ہیں وہ ہے شہادت حسین کی روشنی میں مسلم سماج کی تشکیل۔ ہم شہادت حسین کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج جو مسلم امہ ہے اور اسپیشلی پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیسے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مختلف علوم پر اسپیشلی دینی علوم پر گہری نظر رکھتے ہیں، مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں، اور ان کی آج کل ایک پروجیکٹ میں مصروف ہیں جو کہ ہے انسان کی کہانی۔ اور یہ انسان کی کہانی قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ ایک ڈاکیومنٹری تشکیل دے رہے ہیں، جس سے کہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب انسان کون ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی فیصل جاپان والا صاحب۔ مفتی صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ایک یونیورسٹی کے ساتھ آپ کا اس وقت مقالہ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے، اور مفتی صاحب بھی مختلف کتابیں لکھ چکے ہیں۔ مفتی صاحب درس نظامی کے فارغ التحصیل ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ شکریہ۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فلسفہ شہادت اور شہید کا جو مقام ہے اس کے حوالے سے۔ میرا پہلا سوال ریحان صاحب آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں شہادت حق کا جو تصور ہے وہ ایکچولی ہے کیا؟ کس کو ہم شہادت کہتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر زبیر صاحب، اسلام کے اصل ماخذ یا بنیادی ماخذ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایک آیت ہمیں ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت اور رسالت کے علاوہ آپ کی ایک دوسری حیثیت کو بیان کرتی ہے۔ وہ آیت سورہ احزاب میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کس حیثیت میں؟ ایک گواہ کے طور پر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک روشن چراغ کی شکل میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بیان نہیں ہے۔ منصب تو نبوت و رسالت تھا، وہ سب سے بڑا منصب وہی ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن جو کام آپ نے سر انجام دیے ان میں سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ شاہد ہونا ہے، گواہ ہونا ہے۔ گواہ ہونا ہے، ٹھیک۔ گواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، بات پہنچا دی، بلکہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی عدالت میں جب مقدمہ پیش ہوتا ہے اور وہاں پر گواہی پیش ہوتی ہے تو اس گواہی کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب رسول کسی قوم میں آتا ہے اور وہ آ کے حق کی گواہی دیتا ہے، حق کی شہادت دیتا ہے، اور اس طرح شہادت دیتا ہے کہ ایک طرف وہ بالکل کھول کر حقائق کو بیان کر دیتا ہے، گویا حجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا، حجت پوری کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے وہ بالکل واضح طریقے پہ بات بیان کرتا ہے، دلائل بھی دیتا ہے،
اور وہ پھر جس کو قرآن مجید کے اندر معجزات کا ہم ذکر پڑھتے ہیں وہ معجزات بھی پیش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی ذات میں اس کا نمونہ ہوتا ہے، اور جب وہ حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے، حق و باطل کا معاملہ اللہ تعالیٰ طے کر کے سزا و جزا سنا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا، اور پھر یہ کام جو ہے پوری امت کو بھی تفویض کیا گیا ہے، یعنی یہ معاملہ یہ مجھے اور آپ کو بھی کیا گیا ہے۔ جی، یعنی قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا۔ سورہ حج میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم انسانوں کے اوپر گواہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر حق کی شہادت دی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے انسانیت کے اوپر یہ حق کی شہادت دی۔ اچھا، حق کی اس شہادت کی جو خصوصیت ہے، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے بات کو نہ صرف اپنی زبان سے بیان کیا بلکہ اپنے کردار سے، اپنے اجتماعی نظام سے بھی آپ نے اسٹیبلش کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک مقام وہ آتا ہے، یعنی ایک عموم کا مفہوم ہے، اس کے بعد ایک خصوصی مفہوم جو ہماری یہاں رائج ہے، میں اب اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک مقام وہ آتا ہے کہ انسان زندگی بھر حق کی شہادت دیتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی جان کا نذرانہ مانگا جاتا ہے، جان کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ تو ایسے میں انسان اپنی جان کو نہیں بچاتا، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ حق کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ یہ وہ آخری مقام ہے جہاں پر کسی شخص کا شہید ہونا اسی دنیا کے اندر اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو انفرادی طور پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا نا، یا تو ہم اصولی بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص نے اپنی جان دے دی اس راستے کے اندر، یعنی آخری درجے میں ایک انسان ایسے ثابت کر سکتا ہے نا کسی چیز سے اپنی وابستگی کو۔ تو یہ حق کی شہادت کا وہ تصور ہے جو ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، کہ اس کی ایک جامع مفہوم ہے، قرآن مجید میں اسی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، لیکن سورہ آل عمران میں یتخذ منکم شہداء کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ بڑی خواہش تھی کہ اس راہ میں وہ اپنی جان بھی دیں، تو جب انہوں نے جان دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت شرف کے ساتھ قبول کیا، ان کی اتنی عزت افزائی فرمائی کہ کہا کہ یہ لوگ مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ اور یہ ان کی حیثیت اور یہ کار نمایاں ہے ایک شہید سر انجام دیتا ہے۔ یہ مفتی صاحب، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جس آیت کا آخر میں حوالہ دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، میں چاہتا ہوں اس تناظر میں ذرا آپ گفتگو کو آگے بڑھائیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ حق کی خاطر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اس حوالے سے اگر میں چاہتا ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہی ہے قرآن کریم کا موقف کہ وہ کہتا ہے کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے اور تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی یا ان کی حیات کو جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ الفاظ بھی نہ کہو، کیونکہ وہ جس حقیقت کے لیے وہ کھڑا ہوا، جس کے لیے گواہی دی اس نے، اور اپنا رواں رواں پہلے تو زبان سے دی اور پھر رواں رواں رائے حق میں اس نے قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ کبھی شہادت ختم بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ختم، کیونکہ شہادت منتقل ہوتی ہے جب آپ گواہی دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اب آپ کی گواہی کے اوپر لوگ شاہد ہو جاتے ہیں، لوگ گواہ بن جاتے ہیں، پھر وہ لوگ آگے اس واقعے کی گواہی دیتے ہیں، تو وہ شہادت جو ہے، وہ گواہی جو ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح معاشرے میں بھی وہ گواہی باقی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تم مردہ کا لفظ استعمال نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، آپ نے شاہد پیدا کیے نا، حضرت حسین اس کی ایک دلیل ہے، اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا وہ تنہا اس کے لیے نکل پڑے ہوئے اپنے خاندان کو لے کر، بہت سے صحابہ کرام نے ان کا ساتھ نہیں دیا جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے، مگر وہ شہادت کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے جو سمجھا اس پر وہ کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے، خدا تعالیٰ یہ چاہ رہے کہ وہ زندہ رہیں، اور تم ان کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کرو، اور پھر ان کی حیات کیا ہے کہ تم جو دنیا میں شعور رکھتے ہو، دماغ رکھتے ہو،
جو تم علم رکھتے ہو اس سے ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ کس اور حیات بلکہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی دیا آل جاتا عمران میں۔ جی رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو سیدنا حسین کی اور ان کے اہل خانہ کی اور ان کے جو دیگر ان کے ساتھی جو تھے ان کی جو ایک لازوال قربانی ہے، مسلم تاریخ میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات اگر آپ اجازت جی دیں جی تو میں وہ آپ ایڈ کر دوں بالکل بالکل کہ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، بیان کیا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ وہاں سے باہر آئے، شہید چاہے گا میں واپس آؤں گا، واپس آؤں اور پھر راہ خدا میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ اور پھر حضور نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں خدا کی راہ میں جنگ کروں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ تصور کیجئے نا کہ یہ کیا مقام ہے کہ خدا کے لیے ایک شخص نے اپنی زندگی دے دی، اپنی جان دے دی، تو قیامت کے دن جو اعزاز اور اکرام ہوگا وہ اتنا بڑا ہے کہ نبی بھی اس کی خواہش کر رہے ہیں اور جنت میں جانے والا بھی۔ تو یہ اس کا یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد تو کوئی بھی دنیا میں آنا نہیں چاہے گا۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ عزت افزائی جو قیامت کے دن اس شخص کی ہوگی کہ وہ بندہ آ رہا ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے خاطر، جان دے دی۔ جو عزت افزائی حشر کے میدان میں ہوگی وہ ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی ہے۔ تو انسان کے اندر وہ خواہش پیدا ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد ایک موقع اور ملے تو میں یہی خدمت دوبارہ سے انجام دوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں رہے گا۔ اب آپ کے اس سوال کی طرف آ جائیں کہ مسلم تاریخ میں اس کے کیا اثرات ہوئے۔ دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی قتل کہیں پہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ ایک سانحہ ہوتا ہے، پہلے وہ سانحہ اس خاندان کے لیے ہوتا ہے جو شخص مارا گیا۔ اچھا بعض سانحات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ قتل ہوتے ہیں کہ جو قومی سانحہ بن جاتا ہے، ہماری بعض اوقات لیڈر مارے جاتے ہیں، قومی سانحات۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ جو حضرت حسین کی شہادت ہے، اس سانحے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ ایک عالمی اور تاریخی نوعیت کا سانحہ بن گیا، یعنی اس کے پھر جو نتائج نکلے، اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ پھر بہت دور رس نتائج اور بہت دور رس قسم کے اثرات ہیں، اور وہ میں 3 پہلوؤں سے چاہوں گا کہ آپ کے سامنے۔ جی بالکل۔ اس کا ایک فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ جو ظاہر ہے کہ ایک نیگیٹو نتیجہ تھا، اور ساری نیگیٹو نتائج اس میں نکلے، اس لیے کہ سانحہ تھا، سانحہ سے نیگیٹو نتائج ہی نکلیں گے، کہ جو ایک پیس کسی درجے میں امن قائم ہو گیا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر، مسلمان جو ہے ایک گروہ بن گئے تھے، وہ جو پیچھے ایک جنگ کی سی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو وہ جو وقفہ امن تھا وہ ختم ہوا، گرچہ بظاہر میدان کربلا میں حضرت حسین اور ان کا پورا خانوادہ قربان ہو گیا، یعنی کہ اگر کوئی شخص سامنے تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا، اب تو کوئی مزاحمت نہیں رہی، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوا، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں ابتری کی کیفیت برقرار رہی، نہ صرف برقرار رہی بلکہ وہ بہت بڑھتی رہی، یعنی وہ اتنی بڑی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اول تو جو قاتلین میں سے تھا ایک ایک شخص چن کے مارا گیا، نہ شمر بچا، نہ ابن زیاد بچا، نہ ابن سعد بچے، یہ سارے لوگ تھے جو اصل میں ایک گورنر تھا، ایک لشکر کا سردار تھا، ایک قاتل تھا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اور پھر جو کوفی تھے، مختار صفوی نے جب حملہ کیا وہاں پر، تو گرچہ خود بھی کوئی بہت زیادہ قابل تعریف کردار نہیں تھا، لیکن کوفہ کا کوئی گھر نہیں چھوڑا تھا اس نے جہاں پر اس نے خون نہ بہایا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھوڑے کی سمیں جو تھیں وہ خون آلود ہو گئی تھی، اس درجے میں قتل عام اس نے کیا تھا۔ یہ تو فوری نتائج نکلے کہ ایک انتشار برپا ہو گیا، یعنی بظاہر لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چند ہی لوگ تو ہیں، لوگ تو مرتے رہتے ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، اس کے پھر نتائج نکلے۔ پھر جو طویل المدت اس کے نتائج نکلے، یعنی درمیانی مدت کے آپ کہہ لیجئے، وہ یہ کہ دیکھیے جو عرب تھے نا، اس کے اندر بنو امیہ بڑے نیچرل قسم کے حکمران تھے، ان کے اندر اتنا پوٹینشل تھا حکمرانی کا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی تو سب کو چن چن کے مارا گیا، ایک آدمی بچا تھا عبد الرحمن الداخل، وہ بھاگا دمشق سے، اس کے بعد وہ اندلس پہنچا، اس کے بعد 800 سال تک وہاں پر مسلمانوں کا اقتدار رہا اندلس میں، جس میں سے 3 صدیوں تک بنو امیہ حکمران رہے۔ تو اس درجے کا ان کا حکمرانی کا پوٹینشل تھا کہ ایک بندہ بچا، اس نے بھی ایک سلطنت قائم کر لی، لیکن یہ بنو امیہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ 100 برس بھی اپنی حکومت باقی نہیں رکھ سکے، یعنی بدترین انہوں نے مظالم کیے، بغاوت تو ہم جانتے ہیں کس سختی کے ساتھ انہوں نے کچلا، اور جو صورتحال تھی حجاج کا معاملہ سبھی جانتے ہیں کیا کچھ اس زمانے میں نہیں ہوا، لیکن لوگوں کے اندر ٹھیک ہے آپ سختی سے دبا تو سکتے ہیں، لیکن نفرت تھی وہ شدید تھی،
اخلاقی حیثیت آپ کی ختم اخلاقی حیثیت ختم ہو گئی اور ہوئی۔ لوگوں اس نے کے بعد دل سے حکمران تسلیم نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا اور عین اپنے عروج کے زمانے میں بنو امیہ کو اس طرح ختم کیا گیا کہ شیر خوار بچے بھی نہیں بچے، ان کو بھی مار ڈالا گیا۔ تو یہ دوسرا سمجھے کہ ایک نوعیت کی ٹریجڈی تھی، کیونکہ اس کے نتائج امت کے حق میں مجموعی طور پہ برے نکلے۔ اچھا، تیسرا جو پھر ظاہر ہے کہ ایک نتیجہ تھا، اور وہ سب سے دردناک میں کہوں گا نتیجہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ امت میں وہ جو تقسیم پیدا ہوئی، وہ جو ایک دراڑ پیدا ہوئی، مسلمانوں جو تھے وہ ایک امت اس دن کے بعد نہیں رہے۔ یعنی ایک سانحہ تو حضرت عثمان کا تھا، لیکن وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا، اس کا بیج تو وہیں سے بو دیا گیا تھا، وہیں پہ بویا گیا تھا۔ ایک امت نہ رہے، اس میں اتفاق نہ رہے، اختلاف ہو، اس کا بیج تو وہیں سے بویا گیا لیکن وہ حضرت حسن کی قربانی کے نتیجے میں وہ اس کے اثرات کم ہو گئے تھے، کم ہو گئے تھے، یعنی بڑی حد تک انہوں نے جو عظیم قربانی دی، ایک دوسری قسم کی قربانی دی، ان کی عظمت اپنی جگہ غیر معمولی ہے، وہاں سے انہوں نے اس چیز کو ٹھیک کر دیا تھا۔ لیکن یہ جو سانحہ پیش آیا بنو امیہ کی وجہ سے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر مسلمان ایک نہیں رہے، اور آج کے دن تک وہ تقسیم باقی ہے کہ مسلمانوں کا اگر تقسیم در تقسیم ہے، لیکن اگر آج بھی بڑی تقسیم آپ پوچھیں گے تو یہی دو تقسیم ہے، شیعہ سنی تقسیم۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اسی سانحے کا ایک نتیجہ تھا۔ تو اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ اتنے غیر معمولی ہوئے ہیں کہ شاید مسلمانوں کی تاریخ میں کم ہی ایسے واقعات ہوں گے جن کے اثرات اتنے زیادہ اس درجے کے ہوئے ہیں کہ فوری طور پہ بھی ہوئے، اور لانگ ٹرم بھی ہوئے، اور درمیانی مدت کے بھی ہوئے۔ تو یہ اس کے نتائج۔ مفتی صاحب، ایک آپ چونکہ ڈیفرنٹ مذاہب کو بھی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کا اس میں بڑا ماشاءاللہ ایک ہے ایکسپرٹیز ہیں آپ کی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا اور آپ نے فرمایا کہ حضرت حسین اور ان کے خانوادہ کی جو قربانی تھی وہ عالمی نوعیت کی قربانی تھی۔ اب جو دیگر جو مذاہب ہیں ان کے ہاں آپ نے دیکھا ہے اس واقعے کو لے کر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں جس میں وہ آج کے دور میں اس کی مطابقت رکھتے ہوں، یا اس دوسرے مذاہب اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں، اتنی بات تو ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے کہیں تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی کون سا مسلمان، شیعہ یا سنی نا؟ تو 1400 سال سے ایک تقسیم تو چلی آ رہی ہے، جو کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے اور آج تک ایک نہیں ہو سکے۔ تو وہاں پر بھی یہی تعارف ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ تو چونکہ واقعہ ہے کربلا کا ہے، اس کے عالمی اثرات رونما اس طور پہ ہوئے کہ مسلمانوں میں کئی ممالک میں آپس کے اندر جو ہے وہ انتشار ہوا، لڑائیاں ہوئی ہیں، سنی حکومت اور شیعہ حکومتوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، تو اس کے اثرات تو ظاہر بات ہے عالمی ہیں۔ اور جو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو مخالف گروہ تھا اس کے ساتھ جو رد عمل میں ہوا وہ تو مکافات عمل ہے، وہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتا ہے چیزوں کو کہ انسان جو بیج بوتا ہے ویسا ہی جو ہے وہ پھل کاٹتا بھی ہے، یہ ہر انسان اس تجربے سے گزرتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوئیں۔ دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ سب تاریخی ہیں، اب تاریخ میں کوئی آپ حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا اور اسی گناہ کے بدلے میں ہی ان کو سزا ملی تھی، یا مکافات عمل جو تھا وہ اسی فعل کی وجہ سے ان کے اوپر رد عمل آیا عمل کا۔ تو اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب نے استاد سے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا کہ جب خلافت ملوکیت کتاب آئی تو انہوں نے اس کا ایک جواب لکھا حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کے نام سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی تو میرے پاس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی 3 طرح کے خطوط آئے۔ کچھ نے کہا جی آپ نے بہت زبردست کام کیا، اور کچھ نے کہا کہ یہ کام اور کیجئے، اور تیسرے گروپ نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ بات صحیح نہیں لکھی، یہ بات اس سے رجوع کریں اور یہ دیکھیں تاریخی حوالہ جات۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا میرے ایک دم سامنے نا قرآن کریم کی 2 آیات آ گئیں کہ تلک امۃ قد خلت، کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ایک طبقہ تھا وہ گزر گیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کما رہے ہو۔ اور اہم بات ہے آیت کے اندر ہی ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ جو کام کر کے گئے ہیں نا اس عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقسیم میں لوگ جو جیسے کہ امت تقسیم ہو گئی ہے،
کوئی ایک گروپ کے ساتھ ہے، کوئی دوسرے گروپ کے ساتھ ہے، اس پہ لڑائیاں، مار دھار، اختلافات خاندانی انتشار، طلاقیں اور ڈرائنگ روموں کے اندر جھگڑے، یہ چیزیں کہ شادی بیاہ کے معاملات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی شیعہ سنی میں شادی ہو سکتی ہے، ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اور اس کا آپ دیکھیں کہ انسانی سماج کے اندر یا معاشرے کے اندر وہ آخری حد تک جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک وہ پہنچا ہے. اس کے اثرات اس اتنے کے اثرات گہرے برے ہوئے اثرات ہیں. برے اثرات، اس پہ میں کوئی مزید مقام اس کا محروم نہیں ہے. اس پہ مزید میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہم، اور وقفے کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے شہادت حسین کی روشنی میں مسلم سماج کی تشکیل، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب اور مفتی فیصل جاپان والا صاحب. ہم بریک سے پہلے ابتدائی گفتگو کر رہے تھے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں کوفیوں کا بڑا منفی کردار رہا ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے وعدہ خلافی کی، یا انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کی. میں چاہوں گا ذرا اس کردار کو بھی ذرا واضح کیجئے، پھر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ سیدنا حسین کا جو کردار تھا ان کے سامنے وہ کیا تھا. پھر یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا اس پہلو سے بھی کہ جو پروگرام کو عنوان آپ نے متعین کیا ہے کہ ہمارے سماج میں اس کی تشکیل کی کیا صورتحال ہوگی، کیا اس کا سلسلہ ہوگا، تو اس میں کوفیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت کم لوگ واقف ہیں اس تاریخی تناظر سے. اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو اس تناظر کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی بالکل. آپ کے علم میں قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ تمہارے ارد گرد بھی مدینہ میں منافقین رہتے ہیں. سرزمین عرب جس وقت پورا دین غالب ہو گیا تھا تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آخری زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردو علی النفاق، جمع ہوئے ہیں. دین کا رسوخ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، تفقہ فی الدین پیدا نہیں ہوا. ان سے کہا گیا کہ اپنے لوگوں کو بھیجو، مدینہ میں رہیں اور وہ تربیت حاصل کریں تاکہ وہاں جا کے وہ لوگوں کو ٹرین کریں. یہ وہ لوگ تھے جو اس علاقے کے تھے جو نہ حجاز کا علاقہ تھا، نہ مکہ، نہ مدینہ، بلکہ وہ صحرائی علاقہ، سینٹرل عرب یا ایسٹرن عرب، جہاں پر سوائے لوٹ مار کے کوئی پیشہ ہی نہیں تھا، جہاں نہ تجارت تھی، نہ زراعت تھی، نہ بہت زیادہ کچھ اس طرح کے اعلیٰ رویے تھے. لوگ کیونکہ دل سخت تھے، بچیوں کو بھی مارنے کے معاملات وہیں پہ ہوتے تھے، بچوں کو مارنے کے معاملات بھی وہی ہوتے تھے. چنانچہ جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم جانتے ہیں کہ حضور کے بعد جب یہ مدعیان نبوت، جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے ہیں اور جو ارتداد ہوا ہے، اور جو منکرین زکوٰۃ تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ مدینہ کے لوگ تھے، وہ مکہ کے لوگ تھے، وہ یہی لوگ تھے. حضرت ابو بکر نے سختی کے ساتھ اس بغاوت کو کچل دیا، فروغ کر دیا. اچھا، اس کے بعد ان کی بصیرت یہ جانتی تھی کہ یہ فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ضروری ہے کہ ان کا رخ موڑا جائے. چنانچہ حضرت خالد کی کمان میں ان کو بھیجا گیا سلطنت ایران کے خلاف، اور عراق کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا. اور ظاہر ہے کہ بڑے غیر معمولی جنگجو تھے اور لیڈرشپ بڑی غیر معمولی تھی، صحابہ کرام موجود تھے، تو ان کی قیادت میں پے در پے فتوحات ہوئیں. اور وہاں پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت سعد بن وقاص نے جب جنگ قادسیہ کے بعد ایران کو کم و بیش فتح کر لیا تو کوفہ و بصرہ کی چھاونیاں انہوں نے تعمیر کی. یہ چھاونیاں تھیں، خاص طور پہ کوفہ جو تھا وہ ایک چھاونی تھا. اس میں اسی علاقے کے لوگ زیادہ تر آ کے آباد ہوئے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے فتنہ پرور لوگ تھے. جس شخص نے شہر آباد کیا، سعد بن وقاص، جو وہاں کے والی تھے، ان کی کمپلین کی حضرت عمر کے خلاف. حضرت عمر کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن اب ان کا ایک خاص مزاج تھا کہ نہیں، لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے، ایک ڈیموکریٹک ذہن تھا. تو حضرت عمر نے کارروائی کی، معزول کر دیا. ہر والی کے خلاف، ہر گورنر کے خلاف کمپلین لے کے پہنچے ہوئے ہوتے تھے. حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے خلاف تو یہ لوگ سازش میں باقاعدہ شریک تھے. یہ لوگ تھے جو وہاں سے آئے تھے. بالکل. اسی طرح انہوں نے حضرت علی کو بھی بہت تنگ کیا. حضرت علی تو آپ کے علم میں کہ اپنا دارالخلافہ منتقل کر کے مدینہ سے کوفہ منتقل ہوئے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خوارج وہیں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کوفہ کے لوگ تھے. یعنی انہوں نے اس سلطنت میں امن و امان رہنے ہی نہیں دیا، انتشار کی صورتحال ہی رہی. انتشار، عہد نہیں، پیمان نہیں، کردار نہیں، اخلاق نہیں، یہ ان کا کردار تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حسن کے خلاف بھی بدتمیزی کی تھی. جب انہوں نے صلح کی تھی، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کے ذمہ دار یہی لوگ تھے، انہوں نے زہر دیا تھا غصے میں آ کے. انہوں نے حضرت حسین کو بلایا، ہزاروں سینکڑوں خط لکھے، وعدے کیے، اور یہ اتنا زیادہ یقین دہانی کرائی کہ جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے سیدنا حسین، تو انہوں نے بہت لوگوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، عبداللہ ابن عمر نے روکا، خود عبداللہ ابن زبیر وہ آئے. انہوں نے کہا مکہ کی
سربراہی لے لیجیے کہ خدا را مت جائیے. راستے میں تھے کہ جو حضرت عبداللہ بن جعفر انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو خط لے کے بھیجا مدینہ سے, آپ مدینہ آ جائیں, کہاں جا رہے ہیں, کن لوگوں کے پاس جانا ہے. لیکن یقین دہانیاں اتنی زیادہ تھیں, اور دوسرا سیدنا حسین کا خود اپنا ایک کردار تھا, سچے آدمی تھے, تو خیال کر رہے تھے یہ بھی سچ ہی بول رہے ہوں گے. لیکن سادہ طبیعت سے سچے تھے, صحیح بات ہے. تو آدمی جس جگہ خود کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا, ہاں صحیح. تو وہ ظاہر بات اس طرح سیاست کے پہلو سے چیزوں, اور وہ جنگ کے لیے نکلے بھی نہیں تھے اپنے, جنگ کے لیے نکلے بھی ظاہر ہے کہ خواتین بھی تھیں, بچے بھی تھے. تو وہاں جو صورتحال تھی وہ بڑی مختلف تھی. چنانچہ جب مسلم بن عقیل وہاں پہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد ان کی بیعت ہو گئی ہے, اور پھر ابن زیاد آیا ہے. جس وقت یہ گورنر بدلا ہے, نعمان بن بشیر سے ابن زیاد آیا ہے, تو اس نے مسجد میں آ کے اعلان کیا کہ اگر اپنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں دیکھنا چاہتے تو بیعت ختم کرو. چنانچہ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا, اور حضرت حسین کو پھر یہ اطلاع ملی, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. تو یہ جو کردار ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سانحات وجود میں کب آتے ہیں, جب منافقت ہو, جب دین کی سمجھ نہ ہو, جب اخلاق نہ ہو, جب عہد کی پاسداری نہ ہو, جب انتشار پھیلانا ہی مقصود ہو. کسی حکومت کو سیٹل ڈاؤن ہونا ہی نہیں دینا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں اس کے بعد کوئی خیر نہیں پیدا ہو سکتی. تو یہ وہ رویہ تھا. اس لیے میں نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک شہر کے لوگوں کا نہیں تھا, یہ ایک خاص مزاج ہوتا ہے جو آج بھی پایا جا سکتا ہے, اور جب تک یہ مزاج رہے گا حضرت حسین جیسے سانحات پیش آتے رہیں گے. یہ بڑی ایک آپ نے امپورٹنٹ نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, ایسے رویے رکھنے والے, بالکل بددیانت لوگ, کوئی اصول نہیں مانتے, انتشار پھیلانے لگتے ہیں, ان کے سامنے ایک کردار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خانوادہ, وہ دوسرا ایک بالکل ڈیفرنٹ کردار, وہ بالکل پازیٹیو کردار. میں چاہوں گا اس کردار کے حوالے سے بھی ذرا آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو, تاکہ پھر ہم ان دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کر آج جو معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے, مسلم معاشرہ, اس میں بھی ذرا تلاش کریں کہ یہ دونوں کردار کیسے ہیں, کہاں پر ہیں. یہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو اس تفصیل سے بتایا, اس کے بعد جو ہے وہ عربوں کے اندر ایک ضرب المثل جو ہے وہ مشہور ہو گئی کہ الکوفی لا یوفی, کہ جو کوفی ہوتا ہے وہ اس کے اندر قابل اعتماد نہیں ہوتا, اس کے اندر وفا نہیں ہوتی. دوسری طرف جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ, آپ کے خاندان کے فرد, اہل بیت میں سے آپ نے ان کو خود فرمایا کہ میں ان کا باپ ہوں, یہ میرے بیٹے ہیں, حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ میں سے ہیں. پھر حضرت علی کے آپ کے والد, پھر حضرت فاطمہ آپ کی والدہ, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ آپ کی بیٹی ہیں, آپ کی لخت جگر ہیں, یہ بھی لخت جگر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ظاہر بات ہے ان کی تربیت یافتہ تھے, قرآن کو جانتے تھے, حضور کے رویے کو جانتے تھے, کہ آپ نے معاف کیا کوفی والوں کو جب انہوں نے ساتھ نہیں دیا. جب یہ وہاں پہنچے قافلہ لے کر تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا, تو آپ پھر اکیلے ہی جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کے, اپنے خاندان کو لے کے آگے کی طرف گئے, کربلا کی طرف اکیلے نکلے نا آپ, اور آپ کے ساتھ چھوٹے بچے بھی تھے. وہ سیدنا حسین جو ہے وہ وہاں سے جب چلے اور یہ کوفیوں کی بد عہدی کا آپ کو پتہ چلا, اور آپ پر ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ جنگ مسلط جب کر دی گئی, تو ایک ان کا کردار یہ ہے کہ جنگ مسلط جب ہو گئی تو وہ انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی, وہ پیچھے نہیں ہٹے, وہ خواتین کے ساتھ تھے, بچوں کے ساتھ تھے, لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتے تھے اس کے لیے وہ کھڑے ہو گئے, اور قربانی جو ہے جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اور اپنے بچوں کی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ آج کے تناظر میں اگر ہم اس پورے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے, اسپیشلی ویسے تو مسلم سماج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, لیکن بالخصوص پاکستان کی اگر ہم گفتگو کریں تو کیسے معاشرہ, اچھا ایک معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر معاشرے میں, ہر مسلم معاشرے میں یہ دونوں کردار, منفی کردار اور مثبت کردار کے حامل افراد تو ہوں گے ہی. ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ شیعہ اور سنی جو دو بڑے گروہ ہو گئے, ان میں کیا اتفاق کی اور اتحاد کی کوئی صورت آج ممکن ہے, اور کس طرح سے ہم ایک اچھا مسلم معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں بالخصوص پاکستان کے تناظر میں؟ 2-3 سوالات اصل میں آپ کے ارشادات میں اکٹھے ہو گئے, میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ان کو ایڈریس کروں.
بہت مختصر جواب اگر آپ کو سننا ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلم سماج کی تشکیل کے لیے کوفی کردار نہیں ہونا چاہیے، حسینی کردار ہونا چاہیے۔ کوفی کردار تو میں بیان کر چکا ہوں، حسینی کردار کو میں تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے سیدنا حسین عام طور پر شہادت کے حوالے سے مشہور ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی، لیکن میرے خیال میں ان کا منصب، ان کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس کی مجھے تھوڑی تفصیل کرنی ہوگی۔ قرآن مجید میں آپ نے بھی وہ آیت پڑھی تھی کہ 4 جو گروہ ہیں سورہ نساء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو اس میں اگر آپ کیٹیگری دیکھیں تو انبیاء سب سے ٹاپ کے اوپر ہے۔ ظاہر ہے نبی ہر شخص نہیں ہو سکتا، وہ ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ انسانی جو اکتساب کی چیزیں وہ 3 ہی ہیں، مقام صدیقیت ہے، شہادت ہے اور صالحین۔ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، مجموعی طور پہ نیکی کا غلبہ ہے اور پختہ ہیں ایمان کے اندر، یعنی بالکل ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ شہید وہ شخص ہوتا ہے، اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کی، کہ جو اپنی زندگی میں نیک ہے، حق کی گواہی دے رہا ہے، اور جب تقاضا آیا تو جان بھی اس نے قربان کر دی، اس درجے میں گیا۔ صدیق اصل میں ان دونوں سے بہت آگے کی ہستی ہوتا ہے، اور یہ قیامت کے دن مقربین اور انبیاء سے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ لوگ انبیاء کے قریب تر لوگ یہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک طرف تو نیکی کے اندر بھی سبقت لے آنے والے ہیں، اور شہادت جیسے قربانی میں بھی یہ دوسروں سے سب سے زیادہ سبقت لے آنے والے ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو نام رکھا گیا ہے صدیق، کہ ان کی جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، تصدیق کر دیتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں، یعنی جو زبان پہ وہی دل میں وہی عمل کے اندر ہے۔ قول فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کہہ کچھ رہے ہیں، عہد باندھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں اور اس کے بعد غداری کر دی، بدعہدی کر دی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا ضد اگر آپ کو سمجھنا ہے تو منافقت ہے۔ صدیقیت کا جو ضد ہوتا ہے منافقت ہے، اسی لیے وہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے، منافق جو ہوں گے۔ ایگزیکٹلی ٹھیک۔ تو حضرت حسین کا جو کردار ہے میرے نزدیک، وہ اصل میں ایک صدیق کا کردار ہے۔ انہوں نے جس موقع پہ جس رویے کو ٹھیک سمجھا، اس کے لیے بالکل صحیح رویے کا مظاہرہ کیا۔ یعنی جس وقت انہوں نے شروع میں حضرت، ہم جانتے ہیں معاویہ نے جب اعلان کیا تو اپنی زندگی میں کر دیا تھا، یہ بات معلوم ہے، اور وہ مدینہ آئے بیعت لینے کے لیے۔ یہ لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بیعت ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھی کئی لوگ تھے، لیکن سب سے نمایاں تھے وہ حضرت حسین ہی تھے۔ نہیں انہوں نے بیعت کی، مکہ میں چلے گئے، وہ مکہ میں بھی آئے، گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا نہیں بیعت نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی خر زبردستی نہیں کی، اس وقت اس معاملے کو چھوڑ دیا، اسٹینڈ لیا ان لوگوں نے۔ اچھا یزید کے بعد پھر یہ معاملہ اٹھا، نہیں بیعت کی ان لوگوں نے، یہی اس کا تقاضا تھا، اور یہ اس کے اوپر قائم رہے، آخری وقت تک وہ قائم رہے۔ اچھا پھر جو کیوں قائم رہے؟ اس لیے قائم رہے کہ ان کے نزدیک ایک تو کام غلط تھا، اور دوسرا یہ کہ ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی چیز۔ یعنی اگر اسٹیبلش ہو جاتی تو، کیونکہ لوگ اکثر بہت سی روایات سنا دیتے ہیں حدیث سے جس میں بہت سخت وعید ہے، حکمران جس کی بیعت ہو جائے اس کے خلاف اٹھنے کی بڑی سخت وعید ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین کو اپنے نانا کے ارشادات نہیں پتہ تھے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب تک اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی تو ان کا حق تھا۔ اب یہ انہیں پتہ تھا کہ آگے کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا صورتحال پیش آنے والی، کتنا بڑا رسک انہوں نے لے لیا، لیکن خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، صدق ہے، اس لیے کہ جو دل میں وہی زبان پہ وہی کردار کے اندر۔ تو یہ وہ کردار ہے، اگر وہ آج ہم اپنے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں کہ بہتر خطوط کے اوپر ہو، اعلیٰ انسان پیدا ہو، تو پھر یہ جو اس نوعیت کے کردار ہیں ہمیں پیدا کرنے چاہیے، جن کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ جو چیز غلط ہے تو چاہے اس زمانے کا سب سے بڑے سپر پاور کے سربراہ تھے نا، وہی سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اور قربانی دینے کا وقت ہے تو پھر جان بھی دے دیں گے۔ تو یہ ایک طرف حضرت حسین کا کردار ہے، دوسری طرف وہ کوفیوں کا کردار ہے۔ تشکیل اگر کرنی ہے سماج کی، دیکھیے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے، سماج کس چیز کا نام ہے؟ سماج فرد کے مجموعے کا نام۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جو کوفیوں والا کردار ہے وہ تو ہمارے آج کے دور میں بہت سارے لوگوں میں مل جائے گا، لیکن وہ حسینیت والا کردار تو میرا خیال ہے نہیں ہوگا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس اعلیٰ پائے کے کردار کے حامل کہاں سے ملیں گے؟ ہمارے قریب تو ہونا لوگ، اس سے قریب، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو بڑی آپ نے اہم بات کہی نا کہ مسئلہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ نہیں ہیں لوگ، نہیں ہے اس کردار کے حامل افراد ہم کہاں سے لائیں؟ یہ قحط الرجال، تو اب یہ قحط الرجال ہے، تو اب ایسی صورتحال میں کہاں سے معاشرہ تشکیل پائے گا؟ تشکیل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کی دیکھیں مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں ہر محرم میں مختلف مواقع کے اوپر، لیکن جو ڈسکشن اس وقت آپ کر رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے۔ ان کے کردار کو، رول ماڈل کو، جس حیثیت میں وہ اصلاً رول ماڈل ہیں اس حیثیت میں سامنے لائیں نا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں جی بس جنگ ہوئی شہید ہو گئے، بھئی حق کیا تھا، کردار کیا تھا، وہ سیرت کیا تھی، کیا رویہ تھا جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا،
یعنی غم علم یہ ایک الگ چیزیں ہیں. آپ اس چیز کو نمایاں کریں نا کہ وہ صاحب کردار آدمی تھے اور جس کردار کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اور دیکھیے گا طاقت میں کردار کا مظاہرہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ذوف کے اندر کردار کا مظاہرہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور انہوں نے اس کردار کا مظاہرہ کیا. اگر آج ہمیں اپنے سماج کی تشکیل کو بہتر کرنا ہے, ہمیں انسانوں کو بہتر کرنا ہے, تو ہمیں اپنی تربیت کی اساسات کے اندر اس چیز کو ڈالنا ہوگا کہ صدیقیت ہمارا آئیڈیل اور رول ماڈل ہونا چاہیے. اچھا, میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے ایک سوال ویسے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا لیکن میں چاہتا ہوں گفتگو کو آپ بھی تھوڑا سا آگے بڑھائیے. آج کے دور میں جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ حسینی کردار تو ظاہر ہے اس لیول تک تو ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا, کچھ نہ کچھ اس کی ہم ایک رمق حاصل کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آج جو ہمارے یہ جو دو بڑے گروہ ہیں شیعہ اور سنی, ان میں کوئی اتفاق اور اتحاد کی کوئی صورت ممکن ہے؟ جی بالکل. اس کو اگر ہم ایک سیاسی اختلاف کے طور پہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے دور میں ایک چیز ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو آج کے دور میں ہم سب چیز مل کے بیٹھ سکتے ہیں, ہر موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں, شادی بیاہ کر سکتے ہیں اور دوسرے کو اسپیس دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کا جو بھی موقف ہے, جو بھی نظریہ ہے, وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے اس کو فالو کر لے. تو حسینیت جو ہے وہ یہی ہے نا کہ جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس پر قائم رہیں, اور یہی ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب آپ. میرے نزدیک یہ حضرت حسین کے لیے ایک مذہبی مسئلہ تھا. جس کو انہوں نے جس چیز کے لیے کھڑے ہوئے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ صرف حضرات انبیاء ہوتے ہیں کہ جن کے معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے آپ سے اختلاف ہے. بالکل. باقی سب سے کیا جا سکتا ہے نا. تو ان کے جو معاصرین تھے انہوں نے اختلاف کیا, صحابہ کرام ہی موجود تھے نا, انہوں نے یہ راستہ نہیں لیا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ دوسرے نقطۂ نظر پہ کھڑے, نقطہ نظر کچھ مختلف تھا. ٹھیک. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن حضرت حسین کے لیے پولیٹیکل ایشو نہیں تھا, یہ ان کے لیے مذہبی مسئلہ تھا, ان کے لیے حق کا مسئلہ تھا. اس چیز کو غلط سمجھ رہے تھے وہ, اور دیانتداری سے غلط سمجھ رہے تھے, اس لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا, بار بار اسٹینڈ لیا, مختلف مواقع کے اوپر اسٹینڈ لیا انہوں نے. کیونکہ جو بات انہوں نے کہی تھی, اگر آپ تاریخ پڑھیں, انہوں نے یہ بات یہ کہی تھی کہ یہ جو روم کی سلطنت کی ہوتا ہے کہ ایک کیسر کے بعد دوسرا کیسر اور ایک کسرا کے بعد دوسرا کسرا آتا ہے, تو کیا اب ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا؟ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پھر بیٹا, کہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا؟ یہ تھا اصل میں جو مسئلہ تھا, پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ایک غلط روایت ڈل رہی ہے اور سلطنت کی اور ریاست, وہی کہہ رہا ہوں, جس کو انہوں نے حق سمجھا وہ اس پہ وہ ڈٹے رہے. اور بالکل اسی طرح جو دوسری طرف کا گروہ تھا وہ بھی جانتا تھا کہ ہمارا سامنا کیسی ہستیوں سے, پھر بھی انہوں نے یہ اقدام کیا. یہ بھی تو ایک دوسرا رویہ تھا ان کی طرف سے. ظاہر ہے کہ جی دیکھیے یہ اس میں معاملے میں پتہ بھی تھا کہ کون ہستیاں ہیں سامنے, کتنی بڑی ہستی ہے. اور وہ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دیکھیے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو معاملات پیش آتے ہیں وہ میدان جنگ میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اگر جتنے کچھ آپ تاریخ پڑھیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ یہ نہ ہو. میدان جنگ میں مسلسل وہ کوشش بھی کر رہے تھے, لیکن جو صورتحال ہوئی, بعض فتنہ پرور لوگ تھے, اور خاص طور پہ جو کوفیوں کا میں سمجھتا ہوں اس میں ڈیسائسو رول تھا, اس لیے کہ انہوں نے خط دے کے بلایا تھا. دیکھیے سیدنا حسین کی جو شخصیت تھی وہ بہت بڑی شخصیت تھی. جس طرح حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کے سامنے خالی پیپر رکھا تھا, کوفیوں کا اندازہ تھا کہ یزید نے بھی یہی کام کر دینا ہے, اس کے بعد ان کو نہیں چھوڑنا اس نے. حضرت حسین تو بتا دیں گے نا کہ ان لوگوں کی دعوت پہ میں آیا ہوں, تو یہ نتائج نکلنے تھے. تو میں بہرحال اس سوال کی طرف آؤں گا جو شیعہ سنی حوالے سے آپ نے بات فرمائی. میں سمجھتا ہوں حضرت حسین کی شخصیت ایک فوکل پوائنٹ ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ جو اس کے ساتھ جڑا جا سکتا. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ, میں جب دیکھتا ہوں اہل تشیع حضرات کیا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین غالباً سب سے بڑی شخصیت ہے. یعنی حضرت علی کا ایک مقام ہے, پہلے امام ان کے تصور کے مطابق ہیں, حضور کی شخصیت بھی ظاہر بات ہے رسول کے طور پہ موجود ہے. اچھا خود جو دوسری طرف کے لوگ ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے. بالکل یہ کہ ان کی شہادت کے مظلومانہ ہونے کے اوپر تو کوئی دو ہی رائے ہے ہی نہیں. بالکل. یعنی کوئی امت میں کبھی اس معاملے میں دو رائے پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ ظلم ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اب وہاں پہ بھی اتنی ہی گہری ایسوسیشن ہے. تو یہ ایسوسیشن اصل میں کامن چیز ہے. اس کے بعد ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس کردار کو اجاگر کرنا ہے, اس کو نمایاں کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوتا, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو, میں خود بھی ایک دین کا طالب علم ہوں, بدقسمتی کے ساتھ یا
کہنا پڑے گا مجھے کہ کچھ دیندار لوگ ہی اٹھتے ہیں جو کچھ متنازع چیزوں کو بہت نمایاں کرتے تھے اور ان کو جان بوجھ کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہرحال آپ کو بہت کچھ لیڈرشپ مل جاتی ہے، آپ کو فالوورز مل جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے نتیجے میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات نہ کی جائے جس کے نتیجے میں کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ آپ وہ بات رکھیے جو کردار ہے، جو کریکٹر ہے، اس کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر سماج کی تشکیل بہت مثبت خطوط کے اوپر ہوگی۔ اگر آپ اختلاف کو نمایاں کریں گے، دیکھیے شیعہ سنی حضرات میں ایمان ایک ہے، توحید ایک ہے، رسالت ایک ہے، آخرت ایک ہے، اسی طریقے سے کتاب بھی ایک ہے، قرآن کتاب بھی ایک ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو ایمانیات ہے کہ اس کے ساتھ عبادات وہی ہیں، بالکل ساری وہی عبادات ہیں، اخلاقیات وہی ہیں، تو کتنا کچھ کامن ہے۔ حضور کی شخصیت کامن ہے، حضرت علی کی شخصیت کامن ہے، حضرت حسین حضرت حسن کی شخصیت کامن ہے، تو ان کامن چیزوں کو ان لوگوں سے وابستگی بھی کامن ہے، وابستگی بھی کامن ہے، محبت بھی کامن ہے، بالکل صحیح ہے۔ ان چیزوں کو جتنا ہم نمایاں کریں گے اور اس کریکٹر کو نمایاں کریں گے، سماج کی تشکیل میں دیکھیے من مباحث سے زیادہ کردار کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اختلاف بھی ہے کسی معاملے میں، کوئی کسی شخصیت پہ تنقید بھی کرنا چاہتا ہے، تو سلیقے سے طریقے سے کسی کے جذبات مجروح کیے بغیر اکیڈمک طریقے پہ اپنی بات کہہ دے، یہ بھی تربیت کرنی پڑے گی۔ وہاں پہ دیکھیے نا لوگوں نے اختلاف کیا حضرت حسین سے، تو آپ کبھی گفتگو پڑھیں جب مکہ سے روانہ ہوتے وقت ہو رہی ہے، اتنے سلیقے سے لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے حضرت حسین کے سامنے۔ بس میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اسی پہ آخری میں آپ دونوں سے ایک کامنٹ لے لوں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلیقے سے بات رکھنے والا جو ڈھنگ ہے، یہ آج کے دور میں ناپید ہے۔ میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ ایک مختلف سیاسی نقطۂ نظر رکھتے ہیں، یہ ایک الگ نقطۂ نظر رکھتے ہیں، میں ایک الگ نقطۂ نظر رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن نہ میں آپ کو سننا کے روادار ہوں، نہ سننا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بات کو تھوپنا بھی چاہتا ہوں آپ پہ، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہوں۔ تو اس رویے کی وجہ سے بھی تو ایک انتشار اور وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، بحران پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ ایک دو چیزیں اگر آپ بتا دیں۔ بہت سادہ بات ہے جی، جو آپ نے عنوان مقرر کیا نا شہادت حق، اس کو ٹھیک سمجھ لیں۔ حق جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں نبی لے کے آتا ہے، اس کے بعد جس وقت میں حق کو دیکھتا ہوں تو اپنے زاویے سے دیکھتا ہوں، تو وہ میرا حق ہوتا ہے۔ آپ کا حق ہو سکتا ہے جدا ہو۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ سچ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک آپ کا سچ ہے، ایک میرا سچ ہے، اور ایک وہ جو اصل میں سچ ہے۔ تو میں اس یقین سے تو مجھے باہر آنا چاہیے کہ حق وہی ہے جو میرے پاس ہے، تو مجھے آپ کو کنونس کرنا ہوگا اپنی بات کے اوپر کہ میں حق کے اوپر ہوں، تو بھئی میں دلیل دوں گا نا، صحیح ہے، میں سلیقے سے بات کروں گا، میں اچھے انداز سے گفتگو کروں گا، میں کسی طریقے سے ثابت کروں گا کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کا فہم ٹھیک نہیں ہے، میری بات ٹھیک ہے، میرا فہم ٹھیک ہے۔ تو سلیقے سے گفتگو کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حق سمجھنا چھوڑ دوں۔ شرط یہ ہے کہ میں حق سمجھنا چھوڑ دوں گا، تو پھر میں کہوں گا کہ اچھا میں صحیح سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، لیکن میں غلط ہو سکتا ہوں۔ آپ اپنی غلطی کے امکان کو مانتے ہوئے چلیں گے۔ صحیح۔ تو جس وقت ہم یہ سوچیں گے تو خود بخود لہجے کے اندر لحاظ آ جائے گا، بالکل صحیح، سلیقہ آ جائے گا۔ اس لیے کہ جب میں غلط ہو سکتا ہوں تو میں پھر کیوں آپ کے ساتھ درشتی کروں گا، پھر میں کیوں آواز اونچی کروں گا؟ ہو سکتا ہے بعد میں پتہ چلے میں ہی غلط ہوں۔ مفتی صاحب آپ بھی اس پہ لاسٹ کامنٹ۔ جی ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت مشہور مقولہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہوں غلطی کے امکان کے ساتھ، اور دوسرے کو غلطی پر سمجھتا ہوں حق کے امکان کے ساتھ۔ دیگر قرآن کریم نے جو بات کہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی بات کہتے ہوئے جو ہے وہ قولوا للناس حسنا، احسن طریقے سے بات کی جائے، قولا لہم قولا لینا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو جو تلقین کی اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کے پاس جا کے نرم بات کہنا، قولا لہم قولا لینا لعلہ یتذکر ہو یخشی، شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ فرعون اسی حال میں مرے گا، مگر آپ کے جو بھی مخاطبین، اصل میں وہ مخاطبین آپ کے ہیں، امتحان مخاطبین آپ کے ہیں، مگر امتحان آپ کا ہو رہا ہے ساتھ، کہ آپ جو حق آپ تک پہنچ گیا ہے، چاہے وہ گفتگو کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کردار کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اخلاق کے معاملے میں ہو، آپ اس حق میں کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو کتنا ایڈاپٹ کیا ہے، کتنا قبول کیا۔ حضرت حسین نے تو اپنا مقام پا لیا، اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم حق کو کس طرح قبول کرتے ہیں اور حق پہ کس طرح چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے جو گفتگو کی وہ تھی شہادت حسین کی روشنی میں مسلم سماج کی تشکیل۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس میں ہم نے مختلف جو پہلوؤں سے جو گفتگو کی،
جو کربلا کے شہداء ہیں ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے مقابلے میں جو کوفیوں کا یا جو منفی جو رویہ تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور جو گفتگو ہے اس کا جو ایک سمری ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم مسلم معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، ایک اچھے خطوط پر تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو اپنی بات کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں کوئی بات کو ٹھیک سمجھاؤں تو میں اسے بالکل مکمل ایبسلوٹ حق نہ سمجھوں، بلکہ اپنی غلطی کے امکان کو مانتے ہوئے دوسرے کی بات بھی سنوں۔ اگر یہ رواداری والا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مسلم معاشرہ جو ہے وہ اچھے خطوط پر تشکیل پائے گا۔ زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔